السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ آج کی کہانی ہے موٹو مانی کی۔ اسکول کی وین دروازے پر کھڑی ہارن پہ ہارن بجا رہی ہے اور مانی ہمیشہ کی طرح پھر لیٹ تھا، کیونکہ وہ ناشتہ کر رہا تھا اور امی اسے بار بار کہہ رہی تھی ناشتہ ختم کر دو، واپس آ کر کھا لینا، مگر مانی کھانا آدھا چھوڑ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے مانی نے خود کو ناشتے سے اٹھایا اور آخر کا تھوڑا سا ناشتہ ہاتھ میں لے لیا اور باہر نکل گیا، مگر موٹاپے کی وجہ سے جلدی جلدی بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے تیسے وین تک پہنچا اور دھم سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مانی کو آتا دیکھ کر وین کے بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور موٹو موٹو کہہ کر مانی کو تنگ کرنے لگے، مگر مانی نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا ناشتہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسکول پہنچ کر مانی کلاس کی سب سے آخری ڈیسک پر بیٹھ گیا، کیونکہ مانی کے موٹاپے کی وجہ سے کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ مانی نے اپنا بیگ اتارا اور اکیلا ہی اپنی سیٹ پر ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھ گیا۔ آج کے ٹائم ٹیبل میں پی ٹی پیریڈ بھی تھا، جو مانی کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر کیا کرتا، پی ٹی سر نے جب سب بچوں کو گراؤنڈ میں بلایا تو مانی کو بھی جانا پڑا۔ بچے پی ٹی سر کے ساتھ بڑے مزے لے لے کر پی ٹی کر رہے تھے، مگر مانی کے تو سانس سے سانس نہیں مل رہی تھی۔ پی ٹی پیریڈ کے آخر میں پی ٹی سر نے سب بچوں کو بھاگتے ہوئے گراؤنڈ کا ایک چکر لگانے کو کہا، مگر مانی کو تو دوڑ شروع کرتے ہی چکر آنا شروع کر اور وہ دھڑام سے گراؤنڈ میں گر پڑا، کیونکہ اس سے تو بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اب مانی گراؤنڈ میں بیٹھ کر رونے لگا۔ کلاس کے بچوں نے جب مانی کی یہ حالت دیکھی تو خوب اس کا مذاق اڑایا۔ یہ دن تو گزر گیا، مگر مانی نے آج عہد کر لیا کہ اب وہ سب کو پتلا ہو کر دکھائے گا۔ گھر پہنچا، امی نے پہلے کی طرح اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا، کیونکہ روزانہ مانی آتے ہی کھانا دیں کا شور مچانے لگتا تھا، مگر آج مانی کچھ بدلا تھا۔ آج اس نے شور بھی نہیں مچایا، اپنا کھانا اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور امی سے کہنے لگا میں کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گا، مگر مانی نے بہت زیادہ دل کرنے کے باوجود کھانا نہیں کھایا اور چپکے سے اپنے کھانے کے برتن دوبارہ کچن میں لا کر رکھ دیے۔ اب مانی اکثر ایسا ہی کرنے لگا تھا، کبھی کہتا میں اسکول سے کھانا کھا کر آیا ہوں، کبھی کہتا مجھے بھوک نہیں ہے، اور اس طرح کئی دن گزر گئے۔ امی نے محسوس کیا کہ مانی بہت سست اور بیمار سا لگ رہا ہے اور مانی کو ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ امی نے مانی کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کے چلنے کے لیے کہا، مگر مانی تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد مانی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور مانی بے ہوش ہو گیا۔ سب گھر والے گھبرا گئے اور مانی کو لے کے ہاسپٹل گئے۔ وہاں جا کر اس کے جب ٹیسٹ ہوئے تو پتا چلا کہ مانی کا تو بی پی اور شوگر بالکل لو ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے جلدی مانی کو ڈرپ لگائی، بہت ساری میڈیسنز دیں، اور مانی سے جب پوچھا تو اس نے بتایا میں نے تو کئی دن سے کھانا ہی نہیں کھایا، بس ایک کھانے والا کھاتا تھا۔ تو سب نے پوچھا ایسا تم نے کیوں کیا؟ تو مانی بڑی معصومیت سے کہنے لگا تاکہ میں پتلا ہو جاؤں۔ اب امی کو اس کی کمزوری اور سستی کی وجہ سمجھ میں آئی۔ گھر آنے کے بعد امی نے اسے کھانا کھلایا اور سمجھایا کہ کسی کام میں بھی حد سے زیادہ شدت پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ کھانا بہت زیادہ کھانا یا بالکل نہ کھانا دونوں ہی غلط بات ہے۔ ہمیشہ ہر کام میں درمیانہ انداز اپنانا چاہیے۔ امی نے مانی کو اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے دیا اور اسے بتایا کہ وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر کھیلنا اور وقت پر جاگنا ہماری زندگی کو آسان بھی بنا دیتا ہے اور ہماری صحت کو بہت سارے نقصانات سے بھی بچا لیتا ہے۔ کیوں بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اچھی لگی ہے نا؟ تو پھر لائک، شیئر اینڈ کمنٹس، اور ہاں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو وہ بھی کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔